السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، معزز سامعین، پاکستان کی تاریخ میں شروع کے دور میں کچھ ایسے سیاستدان گزرے ہیں کہ جن کے اخلاص، جن کی ایمانداری، جن کی جذبہ حب الوطنی اور شرافت پر شک نہیں کیا جا سکتا، اور پوری قوم گواہ ہے اس کی، ان کی پوری زندگی گواہ ہے اس بات کی۔ ایسی ایک شخصیتوں میں خواجہ ناظم الدین، جو دوسرے وزیر اعظم تھے۔ پہلے وزیر اعظم کے حالات ہم پڑھ چکے ہیں، لیاقت علی خان۔ یہ جو دوسرے وزیر اعظم تھے، یہ بھی پاکستان کے بانی میں ان کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کے قیام کے لیے بڑی جدوجہد کی انہوں نے، قائد اعظم کا پوری طرح ہاتھ بٹھایا، اور پاکستان کے قیام کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ حکومت بھی کی۔ پہلے گورنر جنرل کے عہدے پر فائز رہے، پھر وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، لیکن الحمدللہ کوئی ایک الزام بھی ان پر ایسا ثابت کرنا تو دور کی بات ہے، لگایا بھی نہیں جا سکا کہ جو ان کے کردار کشی کرتا ہو۔ انتہائی پاک و صاف کردار کے مالک ہیں۔ کیا لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم، کیا یہ دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین۔ اس کے بعد جو لوگ آئے، ان کے خواجہ ناظم الدین کے بعد جو لوگ آئے، ان کے بارے میں اتنی قطعیت سے نہیں کہا جا سکتا۔ تو آئیے آج انہی کے حالات پڑھتے ہیں، یعنی خواجہ ناظم الدین کے بارے میں مضمون ہے، اور اس کا عنوان ہے میدان سیاست کا شریف کھلاڑی۔ ٹائٹل اس کا دیا انہوں نے قائد اعظم کے ان رفیقوں میں سے ایک کی داستان حیات جن پر انہیں بے پناہ اعتماد تھا۔ یعنی خاص بات یہ بھی تھی کہ ان کے اوپر جس طرح کہ لیاقت علی خان پر قائد اعظم کو پورا اعتماد تھا، اسی طرح کا اعتماد ان کو خواجہ ناظم الدین پر بھی تھا۔ اس مضمون کے مصنف ہیں حافظ محمد اسلام۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کو ہم سے جدا ہوئے کئی سال گزر گئے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم ان کی تقریریں سنا کرتے اور اخبارات میں ان کے بیانات پڑھا کرتے تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو مشفقانہ انداز میں مسکراتے نظر آتے تھے۔ ان کی وفات سے پاکستانی قوم ایک مخلص اور دیانتدار رہنما سے ہی محروم نہیں ہوئی، بلکہ تاریخ کا ایک دور ان کے ساتھ ختم ہو گیا۔ یعنی ایمانداری اور استقامت اور خلوص کی سیاست جو تھی، اس کا دور ختم ہو گیا۔ خواجہ ناظم الدین پاک و ہند کے ان سیاسی رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے مسلمان قوم کو غلامی سے نجات دینے کے لیے اس پرآشوب زمانے میں جدوجہد کی جب آزادی کی باتیں کرنا فیشن میں شمار ہوتا تھا۔ خواجہ صاحب 19 جولائی 1894 کو ڈھاکہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں حصول تعلیم کے بعد کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم پائی۔ یعنی یہ دیکھیے کہ انہوں نے بھی پہلے علی گڑھ سے سند حاصل کی، اس کے بعد پھر یہ کیمبرج بھی گئے، وہاں سے بھی انہوں نے ڈگری حاصل کی۔ لندن سے بیرسٹری پاس کر کے وطن واپس آ کر وکالت کرنے کے بجائے سیاست کارزار کو پسند کیا۔ جب وہ بنگال کی مجلس سے قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے اور مسلمانوں کی سیاسی، تعلیمی اور سماجی سرگرمیوں میں گہری دلچسپی لینے لگے۔ 1929 میں گورنر کی مجلس انتظامیہ کے رکن مقرر کیے گئے، اور 1935 میں نئے قانون کے نفاذ کے بعد صوبائی اسمبلی کے انتخاب میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے۔ یعنی مسلم لیگ میں وہ شامل ہو گئے تھے۔ مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ لکھنؤ 1937 میں شرکت کرنے کے بعد قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں کی حیات ثانیہ کے لیے زور و شور سے جدوجہد کرنے لگے۔ بنگال کی اسمبلی میں مجھے ہوئے پارلیمانی ماہر تھے اور مسلم لیگ کی وزارتوں میں انہیں شریک کیا جاتا رہا۔ 1943 کے ہولناک قحط بنگال کے آغاز پر مولوی فضل الحق کی برطرفی کے بعد
انہوں نے بنگال کی وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا. بنگال کے وزیر اعلیٰ بھی بن گئے وہ. خواجہ ناظم الدین کی سیاسی زندگی میں یہ نہایت ہی نازک اور سنگین مرحلہ تھا. اکثر ان کی اس وزارت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کی نااہلی کے باعث بنگال میں لاکھوں افراد بھوک اور قحط سالی کے باعث لقمہ الجل ہوئے، لیکن واقعہ یہ نہیں ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ اس وزارت کے باعث لاکھوں انسان ہلاک ہونے سے بچ گئے. یعنی قحط کی تباہی تو ہونے والی تھی، وہ ہوئی، لیکن اس میں انہوں نے بہت ہی استقلال اور محنت کے ساتھ حتی الامکان لوگوں کو اس بلا سے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے بچا لیا. اس پرآشوب دور کے حالات ایک مرتبہ مرحوم سید حسین شہید سہروردی، یہ بھی ایک بڑے لیڈر رہے ہیں بنگال کے، انہوں نے سنایا اور بتایا کہ غیر منقسم ہندوستان کی مرکزی حکومت کے ہندو وزیر خوراک اور ملک کے ان دیگر صوبوں نے جہاں غلے کا فاضل ذخیرہ تھا، جان بوجھ کر بنگال کی حکومت سے تعاون نہیں کیا. ان کے پیش نظر یہ مضمون سیاسی مقصد تھا کہ اس طرح مسلم لیگی وزارت کی نااہلی ثابت کی جائے. یعنی چونکہ مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ بن گئے تھے یہ، تو وہ ہندوئی ثابت کرنا چاہتے تھے مخالفین، کہ ثابت کیا جائے کہ نااہل ہیں اور یہ حالات کو سنبھال نہیں سکے. تو ناظم الدین وزارت نے ہندو انگریز سازش کا جمع مردی سے مقابلہ کیا. یہ ہندو انگریز مل کے سازش کر رہے تھے کہ ان کو مسلم لیگوں کو بدنام کیا جائے، ان کی وزارت کو بدنام کیا جائے. خود غیر منقسم ہندوستان کے مسلمانوں نے بنگال کے لوگوں کی امداد کے لیے، جن میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت تھی، اس قدر وسیع پیمانے پر کام کیا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی. یعنی مسلمانوں نے حتی الامکان پھر اس قحط کے موقع پر مالی امداد بھی دی، ذاتی محنت بھی کی، جس کے نتیجے میں پھر اس قحط سے نجات ملی. ناظم الدین وزارت نے اجتماعی باورچی خانے اور طعام خانے قائم کیے، جہاں ہزاروں افراد کو بیک وقت کھانا کھلایا جاتا تھا. یعنی حالات ایسے تھے کہ مفت میں کھانا کھلانا پڑا. لنگر قائم کیے گئے اور لاکھوں لوگوں کو کھانے کھلائے گئے. بڑی بڑی کشتیوں میں، کیونکہ وہاں بنگال میں دریا زیادہ ہیں، بڑی بڑی کشتیوں میں گشتی طعام خانے قائم کیے گئے، جن کے ذریعے صوبے کے کونے کونے میں مسلم لیگ کے کارکن کھانا لے کر پہنچتے اور عوام کو کھلاتے تھے. سہروردی صاحب نے بتایا تھا کہ اگر ناظم الدین وزارت کے علاوہ کوئی اور وزارت ہوتی تو اس قحط میں صوبہ بنگال کی 3/4 آبادی کا بھوک کے باعث ہلاک ہو جانا یقینی تھا. اگر اتنی محنت نہیں کرتے یہ تو پھر 3/4 یعنی پونے، یعنی ایک کم چوتھائی حصہ یا 3/4 حصہ اس کا تباہ ہو جاتا. اسی وزارت میں ناظم الدین اور سہروردی نے مل کر بنگال کے مسلمانوں کے لیے سماجی، تعلیمی اور اقتصادی کارنامے انجام دیے. اس کے باعث 1945 اور 46 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ کو بے مثال کامیابی حاصل ہوئی. یعنی انہی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ پھر مسلمانوں نے بھی ووٹنگ کے وقت ان کا خیال رکھا اور ان کو دل کھول کر ووٹ دیے. اور حد ہے کہ 123 مسلم نشستیں تھیں مشرقی بنگال کی، جس میں سے 119 جو ہے نا مسلم لیگ نے جیت لی تھی 1945 اور 46 کے انتخابات میں. جیت کر 123 میں سے 119 نشستیں جیت کر پارلیمانی تاریخ کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا. پورے ہندوستان کے کسی صوبے میں مسلم لیگ کو ایسی شاندار کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اگر بنگال کے قحط میں ناظم الدین وزارت عوام کی خدمت نہ کرتی تو مسلم لیگ کو آئندہ انتخابات میں ہرگز ایسی کامیابی نہ ملتی. جون 1947 میں قیام پاکستان کی تجویز آنے کے بعد بنگال کا صوبہ تقسیم ہوا. مشرقی بنگال میں خواجہ ناظم الدین وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے. اس سے قبل وہ دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے تھے. تقسیم کے بعد پہلے وزیر اعلیٰ بنے خواجہ ناظم الدین مشرقی بنگال کے. 1948 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین پاکستان کے گورنر جنرل مقرر ہوئے. 48 میں جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تو پہلے ان کی جگہ دوسرے گورنر جنرل مقرر ہوئے.
1951 میں خان لیاقت علی خان کی شہادت تک اس عہدے پر فائز رہے۔ بعد ازاں وہ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم بنے، مگر اپریل 1953 میں یعنی تقریباً 18 ماہ کے بعد گورنر جنرل غلام محمد نے نااہلی کے الزام میں انہیں برطرف کر دیا، حالانکہ وہ مسلم لیگ کے صدر اور پارلیمنٹ میں برسرقتدار اکثریتی جماعت کے رہنما تھے اور اسمبلی میں بجٹ پاس کر کے اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود غلام محمد جو تھا اس نے ان کے وزارت کو برطرف کر دیا۔ وزارت عظمیٰ سے برطرفی کے بعد خواجہ ناظم الدین عملی سیاست سے علیحدہ ہو گئے۔ انہوں نے گورنر جنرل کے غیر آئینی اقدام کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کی، نہ سیاسی جوڑ توڑ سے کام لیا بلکہ وہ سبکدوشی کی زندگی گزارتے رہے۔ غلام محمد جو گورنر جنرل تھا، ان کو علیحدہ کیا تھا وزارت سے اس نے، تو انہوں نے کوئی اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا بلکہ وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ 1958 میں فوجی انقلاب کے بعد جب صدر ایوب خان ڈھاکہ گئے تو ان کے استقبال میں انہیں شریک دیکھا گیا۔ 1962 میں نئے دستور کے نفاذ تک ویسے ہی ملک میں سیاسی سرگرمیاں معطل تھیں، لیکن سیاسی جماعتوں کے قانون کے منظوری کے بعد جب مسلم لیگ اثرینو تنظیم اور احیاء کا کام شروع ہوا مسلم لیگ میں، تو مسلم لیگی زعما دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ نے کراچی میں 1962 میں ایک کنونشن طلب کر کے مسلم لیگ کی تنظیم کے لیے چودھری خلیق الزماں کو چیف آرگنائزر مقرر کیا۔ دوسرے گروہ نے ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی کونسل کا اجلاس طلب کر کے پارٹی کی بحالی کا اعلان کیا اور خواجہ ناظم الدین کی جماعت کا ان کو صدر منتخب کر لیا، یعنی مسلم لیگ مشرق پاکستان کا ان کو صدر منتخب کر لیا۔ مسلم لیگ کی پہلی شاخ کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی اور دوسری شاخ حزب اختلاف کی جماعتوں کا اہم ستون رہی۔ خواجہ ناظم الدین تا حیات اس مسلم لیگ کے صدر رہے۔ انہوں نے اپنی تقریباً 70 سالہ زندگی کے آخری 2 سال جس قدر کام کیا، شاید ساری عمر انہیں اتنا کبھی نہیں کرنا پڑا۔ پیرانہ سالی، ذوف اور بیماری کے باوجود انہوں نے ملک کے دونوں حصوں کے دورے کیے۔ ان 2 برسوں کے عرصے میں وہ دن رات بے حد مصروف رہا کرتے تھے۔ سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات اور جماعت کے کارکنوں سے میل جول اور ربط ضبط اور پھر ملک بھر میں جگہ جگہ جلسوں میں تقریر کرنا ان کا روزمرہ کا معمول بنا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ ڈھاکہ سے کراچی پہنچے۔ یہاں چند روز قیام کے بعد انہیں مغربی پاکستان کے دورے پر جانا تھا۔ اچانک سے پیر کو ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اتفاق سے ایک کام کے سلسلے میں مجھے بھی ان سے ملنا پڑا۔ ان کے سیکرٹری نے بتایا کہ اچانک طبیعت خرابی کے بعد آرام کر رہے ہیں۔ اتنے میں انہیں خبر ہو گئی میرے آمد کی، تو انہوں نے مجھے فوراً بلایا۔ باتیں کرتے رہے اور دوران گفتگو یہ بات نہیں کہی کہ اگرچہ طبیعت خراب ہے لیکن میں نے دورے کا پروگرام منسوخ نہیں کیا۔ خواجہ ناظم الدین اس دن بہت نڈھال دکھائی دیے۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ سیاسی میدان میں حریفوں سے لڑنے کے علاوہ پیرانہ سالی سے بھی نبرآزما ہیں۔ شام کو اطلاع ملی کہ خواجہ صاحب دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پہنچا، چند منٹ بعد دیکھا کہ وہ مسکراتے ہوئے تشریف لے آئے۔ یہاں گفتگو کے دوران کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو مجھ سے کام لینا ہے۔ تبھی مجھے چند گھنٹوں میں ہی اس قدر افاقہ ہو گیا کہ میں سفر کرنے قابل ہو گیا۔ ان کی مستعدی سے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ چند گھنٹے بیشتر وہ بستر پر اس طرح پڑے ہوئے تھے کہ اٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ انہیں جوش اور جذبہ دیکھیں آپ کہ بیماری کو چھوڑ کے اٹھ گئے اور دورے پہ نکل گئے۔ مغرب پاکستان کا دورہ تھا ان کا۔ ان کے جلسوں میں تقریر سننے کے لیے عوام کا زبردست ہجوم ہوتا تھا۔ وہ اگرچہ آتش بیاں مقرر نہیں تھے، یعنی وہ گرما گرم تقریر نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی تقریر بڑی سلجھی ہوئی اور عام فہم ہوتی تھی، اسی لیے لوگ دلچسپی اور توجہ سے ان کی تقریر سنتے۔ ان کی سوچ خالص آئینی اور قانونی تھی۔ سیاسی جدوجہد میں غیر قانونی ذرائع کا استعمال کو بالکل حرام سمجھتے تھے۔ یہ تھے وہ سیاستدان پہلے والے، سیاست میں غیر قانونی ذرائع کو حرام سمجھتے تھے، غیر قانونی طریقے سے وہ کامیاب ہونا نہیں چاہتے تھے۔ تقریروں یا نجی گفتگو میں انہوں نے کبھی اپنے سیاسی حریفوں کے بارے میں کوئی ناشائستہ بات کہی، نہ کسی کو کہنے دی۔ ذاتی تعلقات اور سیاسی کاروبار میں شرافت، وفاداری اور دیانت کا مجسمہ تھے۔ ان کے کسی دوست کو کبھی ان سے شکایت نہیں ہوئی۔ کڑی سے کڑی تنقید انہوں نے ہنسی خوشی برداشت کی۔
اگر کبھی نکتہ چینی کا جواب دیا بھی کرتے تو اس میں متانت اور سنجیدگی کو ملحوظ رکھتے. وہ حد درجے ملنسار اور شریف اتباع تھے. ان کے سیاسی حریف ان کی سادگی سے ایک فائدہ اٹھاتے اور ان کے سیاسی حریف ان کی سادگی سے ایک تو فائدہ اٹھاتے، دوسرے ان کا مذاق اڑانے کی کوشش بھی کرتے، مگر ان باتوں سے خواجہ صاحب کی جبین پر کبھی شکن نہیں آئی. 1964 میں مخالف جماعتوں کی مشترکہ پلیٹ فارم کا قیام ان کا عظیم سیاسی کارنامہ تھا. انہوں نے حزب اختلاف کے رہنماؤں کو نئے آئین کے تحت انتخابی سرگرمیوں میں گہری دلچسپی لینے پر آمادہ کیا. صدارتی انتخاب میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو متحدہ حزب اختلاف کی نمائندگی کے لیے آمادہ کرنے میں ان کی کوششوں کا بڑا دخل تھا. ستمبر میں نامزدگی کے بعد انہوں نے پہلے مادر ملت کے ساتھ پورے مغربی پاکستان کا دورہ کیا. اکتوبر میں جب وہ مشرقی پاکستان کے دورے پر پہنچیں تو خواجہ ناظم الدین ہوائی اڈے پر ان کے استقبال اور جلوس میں شامل ہوئے، مگر پھر ایسے صحابہ فراش ہوئے کہ اٹھ نہ سکے. دراصل اس روز کئی گھنٹے جلوس میں وہ اپنی خرابی دوا کے باوجود شریک رہے اور پھر ڈاکٹروں کے مشورے پر مشرقی پاکستان کے دورے پر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ نہ جا سکے. وفات کے دن یعنی 22 اکتوبر 1964 کو بڑے خوش و خرم چوبند تھے. صبح محترمہ فاطمہ جناح سے ملنے گئے. شام کو جنرل اعظم ان سے ملنے آنے والے تھے کہ 5 بجے قریب انہیں دل کا دورہ پڑا. خواجہ ناظم الدین جو نماز کے بے حد پابند تھے مصلی پر جا بیٹھے. ان کی زبان سے اس جاکاں تکلیف میں صرف اللہ اللہ کے الفاظ نکل رہے تھے. ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا گیا. اس نے دوا تجویز کی اور خود ہی دوا لینے روانہ ہوا، مگر یہاں خواجہ ناظم الدین کے سانس پورے ہو چکے تھے. انہوں نے اپنے خاندان کے افراد کی موجودگی میں غروب آفتاب کے قریب سکون کے ساتھ اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی. ان کی وفات کی خبر پہلے ڈھاکہ اور پھر سارے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. جس نے سنا وہ اشکبار افسردہ ہو گیا. اگلے دن انہیں ہائی کورٹ کے قریب لاکھوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا. اب وہ اپنے سیاسی رفیقوں یعنی مولوی فضل الحق، سید حسین شہید وردی کے پہلو میں بہوے استراحت ہیں. خواجہ ناظم الدین نے نہ صرف پاکستان کے قیام کی سرگرمیوں میں زور شور سے حصہ لیا بلکہ بعد کی تاریخ سازی میں بھی ان کا بڑا حصہ تھا. وہ قائد اعظم کے ان رفیقوں میں شامل تھے جن پر وہ بے حد شفقت اور اعتماد کا اظہار کیا کرتے تھے. تو یہ ایک اور ہیرو اور خادم پاکستان کا کردار تھا جنہوں نے نہ صرف پاکستان قائم ہونے سے پہلے خدمات انجام دی بلکہ پاکستان کے قیام کے بعد بھی جب تک ان کی زندگی رہی، چند سال ہی ہو رہے، اور اس زندگی میں انہوں نے بھرپور خدمت کی ملک کی اور ہر طرح کے بہتری کے کام کیے. جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوئی وہ پہنچے اور اپنا بھرپور کردار ادا کیا. تو ایسے ہی وہ سیاستدانوں کی وجہ سے، مخلص لوگوں کی وجہ سے پاکستان بنا، اور ایسے ہی مخلص لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی بنیادیں پھر مضبوط ہو گئیں اور پاکستان کھڑا ہونے کے بعد اپنی چال چلنے لگا. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.